اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم فرعون الا یتقون، فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ سورۃ الشعراء آیا 11۔ قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس، قوم فرعون جس نے ظلم کیا ہے انہیں سمجھاؤ۔ الا یتقون، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ کیا وہ گناہ کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا اور تم نے اس کے جواب میں کفر کیا۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، اس نے کہا اے میرے رب یقیناً میں ڈرتا ہوں وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ سورۃ شعراء آیا 12۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ کلیم اللہ نے اپنی بشری کمزوری سامنے رکھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ فرعون اور اس کے سردار مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چل نہیں رہی، لہٰذا آپ ہارون کی طرف وحی بھیج دیں۔ سورۃ شعراء آیا 13۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ فرعون نہایت سرکش ہے، مجھے جھٹلائے گا۔ اس خوف سے ان کے اندر گھٹن آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی گھٹن کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ پیغام نہیں پہنچا پاؤں گا۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان چل نہیں رہی۔ اس سے مراد یہ ہے میں اپنی زبان زیادہ کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل تفسیر یہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان پر انگارہ رکھ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جس کا سورۃ طٰہٰ میں ذکر ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، لہٰذا آپ ہارون کی طرف وحی بھیج دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذمہ داری اٹھانے کے لیے معاون کا سوال کیا اور کہا کہ ہارون کے پاس آپ اپنی وحی بھیجیں۔ جیسا کہ فرمایا، موسیٰ نے کہا علیہ السلام اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 25 سے 30۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِیَ رِدًا، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے۔ سورۃ قصص آیا 34۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ مرعوب ہوئے بغیر تبلیغ کر سکے، اس لیے انہوں نے ایک طرف شرح صدر، زبان کی گرہ کھلنے اور کام کی آسانی کے لیے دعا کی، اور دوسری طرف ہارون علیہ السلام کی طرف وحی رسالت بھیجنے کا مطالبہ کیا تاکہ ظالموں سے وہ کچھ بھی کہنا چاہیں ہارون علیہ السلام سے ان کے دلوں کے اندر اتار دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ سورۃ الشعراء آیا 14۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قوم فرعون کا ایک شخص غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، بس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ قبطی انہیں قصاص میں قتل کر سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ مصر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس واقعے پر اگرچہ کئی برس بیت چکے تھے، لیکن اس بات کا امکان موجود تھا کہ فرعون قتل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا خوف بلا جواز نہیں تھا۔ طبعی خوف انبیاء کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بھی خوف لاحق ہو سکتے ہیں۔ انسان کو خوف بشری تقاضوں سے آتا ہے اور انسانی تقاضے نبوت کے خلاف نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوف لاحق ہوا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ سورۃ مائدہ آیا 67۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآیَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، پھر دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ سورۃ شعراء آیا 15۔
قالا کلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت نے تسلی دلائی کہ وہ آپ کو کبھی قتل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نبی تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، تمہارا معاملہ فقط تمہارا نہیں، رسالت سونپ کر ہم تمہیں تمہاری حفاظت سے بے پرواہ نہیں ہو گئے۔ رب العزت نے فرمایا سو وہ تم دونوں تک نہ پہنچیں گے ہماری نشانیوں کے ساتھ، تم دونوں اور جو تم دونوں کی پیروی کریں گے غالب ہونے والے ہیں۔ سورۃ قصص آیا 35۔ فرعون انتہائی دشمنی کے باوجود قتل پر قادر نہ ہو سکا۔ فاذهبا بآیاتنا، پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ آیات سے مراد دلائل ہیں جن سے ہر پیغمبر کو نوازا جاتا ہے۔ آیات سے مراد معجزات بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، یعنی عصا اور ید بیضاء۔ دونوں نشانیاں ہمارے، تمہاری اور جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کی صداقت پر دلیل ہیں۔ اِنَّ مَعَکُم مُّسْتَمِعُونَ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ اِنَّ مَعَکُم، اس سے مراد ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہاری مدد اور تائید کے لیے، یعنی میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ رب العزت نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، ڈرو مت، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ آیا 46۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔